اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو علم سیکھیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ تو بس اسی کاوش میں یہ جو ہے ایک چھوٹا سا کام شروع کر رہی ہوں اللہ کے فضل اور اس کی مدد سے۔ تو قرآن پاک کا ترجمہ اور تھوڑی سی اس کی تفسیر جو ہے وہ سمجھنے کی سب مل کے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ یہ جو کتاب ہے قرآن کریم، یہ اس کو میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر ہمیں ہدایت جو ہے وہ کیسے مل سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، کوئی بھی چیز ظاہر ہے وہ ہمیں سمجھ آئے گی، اس کی جو اندر احکام ہیں تو پھر ہم ان پر عمل کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے گھروں میں جو ہوتا ہے وہ یہی کہ ہم جو ہے قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا احکامات دیے ہیں۔ ہمارا جو فوکس ہے یہ ہوتا ہے کہ بس ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن پاک ختم کر لیں۔ رمضان میں جو ہے چلیں جی قرآن پاک جو ہے وہ اتنے ہم نے ختم کر لیے، اتنے جو ہے ہم نے اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب کر دیا، ہم نے صبح جو ہے وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لی، لیکن جو اصل مقصد تھا ہم اس کو بھول گئے ہیں۔ آج تمام مسلمان، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس کو سمجھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو بھی، اور جو مجھے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ تو اس کو جو ہے ہم اپنی زندگیوں میں اس طرح سے شامل کریں کہ کبھی بھی پھر قرآن کا دامن جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ تو میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ آپ اپنے ہاتھ میں، اپنے سامنے آپ قرآن کریم کو کھول کے رکھا کریں، اور ایک کاپی، ایک پینسل اپنے پاس رکھا کریں۔ جو بھی چیز آپ کو، کوئی بات، کوئی آیت آپ کو جو ہے وہ، یعنی آیتیں تو الحمدللہ ساری ہی اللہ رب العزت کی جو ہے وہ بہتر سے بہترین ہے، لیکن کوئی ایسی آیت جو آپ کے دل کو لگ رہی ہے، جو یعنی جس کے بارے میں آپ مزید جو ہے وہ سمجھنا چاہتی ہیں، یا کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسی بات، تو آپ اس کو نوٹ کریں، آپ اپنے پاس اس کو محفوظ رکھیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے پھر جو ہے وہ مزید ہمیں جو ہے وہ سمجھنے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے۔ تو یہ وہ کتاب ہے کہ جو اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے قرآن کریم کے متعلق ہمیں چند باتیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری، اور یہ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں تحفہ ملی، ہمارے لیے ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس میں بھیجی، اور یہ کہ یہ اس کو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اس طرح سے سارا اس کا لکھوایا سارا، اور یہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے دیباچے میں رکھا، یعنی قرآن کا تعارف جس کو ہم کہتے ہیں۔ کسی بھی کوئی بھی کتاب ہے تو سب سے پہلے اس کا تعارف لکھا ہوتا ہے، اس کا دیباچہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس میں کون کون سے احکامات ہیں، کن چیزوں کے متعلق، یعنی کوئی بھی کتاب ہو آپ لے لیجئے،
چاہے وہ اردو کی ہے، چاہے وہ کوئی تاریخ پہ لکھی ہوئی ہے، تفسیر پہ لکھی ہوئی ہے، پہلے اس کے ہوتا ہے کہ اس کا تعارف ہوتا ہے کہ یہ کتاب ان چیزوں کے بارے میں یہ لکھی گئی ہے۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے، یہ بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ قرآن کا دیباچہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ہمارے لیے ہر چیز جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ خود اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ میری تعریف اگر کرنی ہے تو کس طریقے سے کرنی ہے۔ زندگی کو گزارنے کا پورا طریقہ اللہ رب العزت ہمیں خود بتا رہے ہیں۔ تو بس ہمارا پہلا سٹیپ لینے کی دیر ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس کی طرف بڑھ جائیں گے، ہم اپنا پہلا قدم قرآن کی طرف بڑھائیں گے اس کو سمجھنے میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہماری ضرور مدد کریں گے اور ہمیں اس کی سمجھ آتی جائے گی۔ جب ہمیں اس کی سمجھ آتی جائے گی تو پھر خود بخود ہمارا دل کرے گا کہ ہم اس کو پڑھتے رہیں اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری مدد کریں اور ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور لوگوں تک بھی اس کو سمجھانے کا جو ہے وہ ذریعہ بنے اور پھر اس پر عمل بھی کر سکیں، ٹھیک ہے۔ خالی علم جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے۔ علم جو ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی مدد کریں اور میں کوشش کیا کروں گی کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ آدھے گھنٹے کا چلیں بن جائے ہمارا ایک دن کا جو ہے وہ سبق، اور پھر اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد جو ہے وہ ہماری جو کلاس ہے وہ ہوا کرے گی نیٹ پہ آن لائن، اور پھر سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا انشاءاللہ ہم کریں گے کہ ہم نے ان درسوں میں کیا سیکھا، ہمیں کیا سمجھ آیا۔ جو لیکچر یا درس جو ہم اپلوڈ کریں گے تو ان سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا سیکھا، کتنا ہمیں سمجھ آیا، ٹھیک ہے۔ تو بس اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو ہے یہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجی ہے نا۔ تو بس اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہماری مدد کریں کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور پھر اس پر عمل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا نام فاتحہ ہے، ٹھیک ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام جو ہے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کو کھولنے والی، ٹھیک ہے، قرآن حکیم کا آغاز کرنے والی، اور دنیا و آخرت کی جو چیزیں ہیں وہ ہم پہ انکشاف کرنے والی ہے یہ کتاب۔ ام القرآن بھی اس کو کہا گیا، یعنی قرآن مجید کی ماں، ام القرآن یعنی قرآن مجید کی ماں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بہت متعدد بار یعنی نازل ہوئی ہے، بعض روایات میں ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہے، مکے میں بھی اور مدینے میں بھی۔ اور پھر اس کو آپ دیکھیں کہ آپ اس کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کو اللہ رب العزت نے دن میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازیں ہم پہ فرض ہیں، اور ان 5 نمازوں میں یہ جو سورہ ہے اس کو ہم نے رپیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ ہماری نماز کا ایک لازمی جز ہے۔ باقی جو دوسرے سورے ہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں اپنی مرضی سے کہ ایک ہم نے فاتحہ پڑھ لی، ایک ہم نے اس کے ساتھ کوئی اور سورہ ملا کے تو پڑھ لی، لیکن فاتحہ ہم نے ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے یعنی یہ لازمی جز ہے ہمارا نماز کا، اور اللہ رب العزت نے خود یہ ہمارے لیے جو ہے وہ رکھی ہے نماز میں۔ تو اس میں پھر ایسا کچھ ہے نا جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بار بار دہرائیں، بار بار ہم رپیٹ کریں، تو پھر ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم وہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر اس میں کیا ایسے راز ہیں
جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ وہ ہم پہ منکشف ہو جائیں، وہ ہمیں سمجھ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اپنے جو ہے وہ سبق کا آغاز کرتے ہیں، جتنا بھی ہم سے ہو سکا وہ پڑھتے ہیں آج۔ تو جب بھی ہم قرآن کریم کو پڑھیں، اس کو پڑھنے کے لیے کھولیں تو سب سے پہلے ہمیں کہا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، یعنی خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا کرو شیطان مردود سے، ٹھیک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اور کام، یعنی ہم تو یہ اچھا کام کرنے لگے ہیں تو پھر جو ہے اس میں جو ہے شیطان سے پناہ مانگنے کا یعنی کیا جواز، لیکن خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جب بھی تم پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو میری، اور میری پناہ میں آ جایا کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ شیطان ہمیں قرآن کو پڑھنے کی جو ہے وہ بالکل نہیں ہمیں پڑھنے دے گا، ہمیں روکے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ کیسے چاہے گا کہ ہم جو ہے وہ اس کی تعلیم حاصل کریں، ہم اس کا علم حاصل کریں، ہم جو اس کے اندر باتیں ہمارے لیے ہم ان کو جان سکیں، وہ نہیں چاہے گا نا۔ لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ باتیں جانیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بھی تم قرآن کو پڑھنے کے لیے کھولو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ پھر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ ہر سورہ کا جز ہے، ٹھیک ہے، ہر سورہ کا جز ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر کام جو ہے اللہ رب العزت کے نام سے شروع کیا جائے، اور بے شک ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کوئی اپنا کام کرنے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھ لیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے کام میں خیر و عافیت ہوگی، برکت ہوگی، اور تمہارا کام بخیر و خوبی جو ہے وہ انجام تک پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے ابتدا کسی بھی چیز کی، کسی بھی کام کی شروعات، ابتدا اللہ کے نام سے، جو رحمان بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے۔ رحمان کیا ہے؟ رحمان ہے وہ ایک عام رحمت والا، یعنی اس دنیا میں، اس جہان میں اللہ رب العزت سب کو دے رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مشرکوں کو بھی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ منافقوں کو بھی دے رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے رہے ہیں جو اللہ کو اللہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا خود بخود ہی بنی ہے اور خود بخود ہی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ملحد ان کو کہتے ہیں نا، ملحد۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، کسی بھی چیز پر ان کا ایمان نہیں ہے، تو ان کو بھی اللہ رب العزت سب کچھ دے رہے ہیں، دنیا کی نعمتیں، کھانا پینا، رزق، ہر چیز اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے رہے ہیں۔ جو بتوں کو پوجا کرتے ہیں، جو اپنے سامنے بت رکھ کے ان کو سجدے کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت اس دنیا میں دے رہے ہیں سب کچھ، اپنی ساری نعمتیں۔ تو وہ ہے رحمان والی رحمتیں، ٹھیک ہے، عام رحمت والا، یعنی ہر چیز کو اس نے جو ہے وہ دیا ہوا ہے، رزق جو بھی چاہیے، جو بھی کسی چیز کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے چاہیے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور ایک ہے رحیم، خاص رحمت والا، دائمی رحمتیں، یعنی ہمیشہ رہنے والی رحمتیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ وہ رحمتیں کون سی ہیں؟ وہ رحمتیں ہیں جو آخرت میں ہمیں ملیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ وہ ایسی رحمتیں ہیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، لیکن وہ ملیں گی کن کو؟ وہ ملیں گی ان کو جو اس دنیا میں جو اللہ رب العزت نے اپنی رحمان والی رحمتیں ان کو دی تھیں اور انہوں نے ان کو
احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے خرچ کیا، چاہے وہ انسان کے اعضاء ہوں، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی زبان، اس کے ہاتھ پاؤں، جو بھی، تو ان سب نعمتوں کو اس نے بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا۔ یا پھر پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، اس کو اللہ نے بہت دیا تھا تو اس نے اللہ کے لیے بہترین طریقے سے اس کو خرچ کیا۔ یہ ساری نعمتیں یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی زندگی میں، اس نے ان کو اچھے طریقے سے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کیا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاری، تو پھر انشاءاللہ قیامت والے دن اس کو رحیم والی دائمی اور خاص رحمتیں بھی میسر ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چھوٹا سا مفہوم۔ اور سب سے جو بہترین بات ہمیں بتائی گئی کہ جب بھی آپ کوئی کام کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو۔ اس سے ایک یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام اپنے رب کے نام سے شروع کریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم پھر اللہ کا نام لے کر کوئی کام کریں اور وہ کام برائی کا ہو، وہ کام گناہ کا ہو۔ ٹھیک ہے، جب ہمیں عادت پڑی ہوگی کہ ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں گے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر ہم جو ہے وہ کوئی گناہ کا کام کرنے لگیں اور ہماری زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلے، تو ہمیں خود حیا آ جائے گی، ہمیں خود شرم آئے گی کہ میں اپنے رب کے نام سے یہ گناہ کا کام، یہ برا کام میں کیوں سر انجام دینے لگی ہوں، میں ایسا کیوں کرنے لگی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو دل ہے، وہ خود بخود ہمیں اس چیز پر آمادہ کرے گا کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے رب العزت، ہمارا خدا، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو پھر انشاءاللہ ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر جو بات ہے، ان کی ہر جو چیز ہے، جو کچھ بھی انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے، بے شک کہ اس میں حکمت ہے۔ اور اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ وہی ہے جو حکیم بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ تو جب اس نے ہمیں کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر کام کا آغاز کرو، تو بے شک اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ تو جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، بے شک ہمارا ذہن بہت چھوٹا ہے، بہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی اتنی خوبصورت اور پیاری آیتیں ہیں کہ ہم جو ہیں ان میں کھو جاتے ہیں، ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ جب ہم سب انشاءاللہ قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے پھر ہم پہ نچھاور ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت کے پاک کلام کا آغاز کرتے ہیں اللہ کا پاک نام لے کے، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں۔ ٹھیک ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد یعنی تمام تعریفیں جو ہیں یہ خود بھی جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، تعریف، اور تو اس کا معنی یعنی حمد کا معنی بھی تعریف کیا گیا، حمد و ثنا جس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حمد جو ہے وہ عربی میں ایسی حمد کو کہتے ہیں جو کسی بھی اور کی نہ کی جا سکے، اور جو انسان یعنی اپنی مرضی سے، نہ وہ مجبور ہو، نہ وہ کسی کے دباؤ میں آ کے کوئی کام کرے، اپنی مرضی سے وہ خود مختار ہو اور وہ کوئی بہترین کام کرے، تو اس پر اس کی حمد کی جاتی ہے، یعنی ایسی حمد اس چیز کو کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اللہ رب العزت
نہ تو کسی سے ڈر کے انہوں نے کوئی کام کیا ہے، نہ کسی کے خوف سے، نہ کسی دباؤ سے، نہ کسی لالچ سے۔ خود ہی اللہ رب العزت نے سب کچھ بنایا نا، ہمیں بنایا، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے سیارے، نہ جانے کیا کیا ہمارے لیے بنا ڈالا، اور ہمارے لیے ہر نعمت کو بنایا۔ اس کے باوجود کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ اللہ کے ناشکریاں کرتے ہیں، ہم اس کی کفران نعمت کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ ایسا ہے کہ وہ ہم پر اپنی بے شمار نعمتیں نچھاور کرتا رہتا ہے ہر وقت۔ تو اس کا مطلب یہ یعنی حمد ہے، اور ایسی بھی حمد جو کسی اور کی ہی نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے، جو یعنی اللہ کے علاوہ اور کسی کی بھی نہیں کی جا سکتی۔ وہ کیسی حمد ہے؟ وہ نہج البلاغہ میں جب ہم جاتے ہیں، مولا امام علی علیہ السلام کی کتاب نہج البلاغہ سے ہم جب پڑھتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ہم سب تیرے محتاج ہیں، لیکن تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو نے ہم سب کو رزق دیا، لیکن تجھے رزق کی حاجت نہیں ہے۔ تو نے ہم پر تمام نعمتیں جو ہیں وہ نچھاور کیں، لیکن اس کے بدلے میں تجھے کوئی ہم سے چیز نہیں آنی چاہیے، کوئی تو ہم سے یہ نہیں کہتا کہ، اور اس طرح سے امام بہت ساری جو ہے وہ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسی حمد ہے جو صرف خدا کے لیے ہے۔ اے اللہ، ہم سب تیرے جو ہے وہ ہم سب کو تیری مدد چاہیے، لیکن تو کسی کی مدد نہیں چاہتا۔ اس طرح سے بہت سارے ایسے جملے ہمیں ملیں گے کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی شان کیا ہے، ان کے لیے کیسی حمد ہے اللہ کے لیے۔ تو اللہ کا جو نام ہے للہ، اللہ کے لیے، اللہ کا جو اللہ نام ہے، یہ بذات خود یعنی تمام صفات اس میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی صفات قرآن میں بیان کرتے ہیں، 99 نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم سب جانتے ہیں، تو وہ ساری اللہ رب العزت کی صفات ہیں، صفاتی نام ہیں اللہ کے۔ لیکن جو اللہ کا یہ نام ہے، اس میں ساری صفات جو ہیں وہ اکٹھی ہو کے آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم جانتے ہیں نا کہ ہم اللہ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے سوائے اللہ رب العزت کے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے تم میری حمد بیان کرو، کس طرح سے جو ہے وہ تم میرے لیے تعریف کرو۔ ہمیں خود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، خود سکھا رہے ہیں بندے کو کہ میرے بندے کس طرح سے تو نے میری تعریف کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، تمام تر تعریفیں، تمام تر ثناء اور تمام تر شکر جو ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں، صرف اللہ کے لیے۔ کون اللہ ہے وہ؟ تو آگے خود ہی رب العزت بتا رہے ہیں کہ رب العالمین، جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی رزق دینے والا، پالنے والا۔ رب ہوتا ہے، رب کے جو معنی ہیں وہ ہیں پالنے والا، رزق عطا کرنے والا، کسی بھی چیز کو، ٹھیک ہے، اپنی تمام تر مخلوق کو، جو جتنے بھی اللہ رب العزت نے عالم بنائے ہیں، چاہے وہ انسانوں کے ہیں، حیوانوں کے ہیں، نباتات کے ہیں، جمادات کے ہیں، جو بھی اللہ رب العزت نے اپنے عالمین کہا نا، اللہ رب العزت نے، تو جتنے بھی عالم ہیں اللہ کے، یعنی کہ اللہ رب العزت انسانوں کو بھی دیتے ہیں، چرند کو، پرند کو، درندوں کو، حتیٰ کہ بے شک جو پانی کے اندر سمندر میں مچھلیاں ہیں، کیڑے ہیں، ان سب کا بھی رازق صرف اللہ ہے، ان سب کو پالنے والا صرف اللہ ہے۔ اور جو پتھر کے اندر کیڑا موجود ہوتا ہے، جس کے لیے تو پھر اس کے لیے بھی جو رب ہے، جو رازق ہے، بے شک وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو
اللہ رب العزت نے خود یہ اپنا بیان کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس سے آگے اللہ رب العزت وہی کہہ رہے ہیں الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان بھی ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، رحمان عام رحمتوں والا اور رحیم دائمی اور خاص رحمتوں والا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے رحمان اور رحیم۔ اللہ خود بار بار اپنی رحمت کی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خود یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی رحمان اور رحیم کی صفت کو رکھا۔ اگر اللہ چاہتے تو وہ غفار یا پھر جبار یا پھر قہار کوئی بھی صفت رکھ سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت رحمان الرحیم رکھ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں بڑا مہربان ہوں، میں بہت رحم کرنے والا ہوں، تو تم میرے قریب آؤ میرے بندے، میں نے تم کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم سب میری عبادت کرو، میرے آگے جھک جاؤ، میرا شکر ادا کرو، اور نہ شکری نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ تو یہ اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں، اور اس لیے وہ اللہ رب العزت خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں کتنا شفیق ہوں، کتنا رحمان ہوں، کتنا رحیم ہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے قریب کر لیں۔ آگے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک میں ہوں۔ یوم الدین یعنی بدلے کا دن، جزا کا دن۔ ٹھیک ہے، جزا عربی میں تو جزا کہتے ہیں کہ کسی کے اچھے کام پہ بھی جزا اور کسی کے برے کام پہ بھی جزا، یعنی کوئی جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ لیکن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جزا جو ہے وہ اچھی چیز کو صرف کہتے ہیں، اور جو بری پہ ہے وہ سزا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ مالک یوم الدین یعنی بدلے کا دن، جو اس نے کیا ہے انسان نے، قیامت کا دن یعنی اس کی جزا کا دن، جو بھی اس نے کیا ہے، چاہے کسی نے کچھ اچھا کیا ہوا ہے، چاہے کسی نے کچھ برا کیا ہوا ہے، تو اس کا بدلہ اس کو ویسا ہی ملے گا قیامت کے دن۔ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی اللہ کہتے ہیں کہ ایک ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی اور ایک ذرہ برابر بھی کسی کا شر، کسی کا گناہ پیچھے میں نہیں چھوڑوں گا۔ قیامت کے دن میں سب کچھ لے آؤں گا، چاہے وہ کسی کی ذرہ برابر کی نیکی بھی ہوگی یا پھر کسی کا ذرہ برابر کا شر بھی ہوگا، گناہ بھی ہوگا، وہ سب کچھ حاضر ہو جائے گا قیامت کے دن۔ تو اس دن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اس دن کا مالک صرف اور صرف میں ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے بادشاہ بنے ہوتے ہیں، بہت سارے جو خود کو ہر چیز کا مالک تصور کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ نہیں، مالک تو اب بھی میں ہی ہوں جب تم دنیا میں ہو، لیکن یہاں تو تم اکڑ رہے ہو میرے سامنے، یہاں تو تم اپنی مرضیاں کر رہے ہو، لیکن پھر وہاں میں تم کو دکھاؤں گا قیامت کے دن کہ اس دن کا مالک صرف اور صرف اللہ ہوگا اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ ہمارے جو یہ ہاتھ پیر آج ہم بڑے جو ہے وہ تکبر اور غرور سے اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں، اور اپنی زبان سے جو ہے وہ چرب زبانی کرتے ہیں اور بات کو بدل دیتے ہیں اور سارا کچھ کر لیتے ہیں اس دنیا میں ہم، لیکن اس وقت اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری زبانوں پر مہریں لگا دوں گا، تمہاری زبانوں کو بند کر دوں گا، اور تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، کہ تم نے ان سے کیا کیا گناہ کیے، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، یعنی تمہارے اعضاء جو ہیں ان کو میں زبان عطا کروں گا، اور وہ تمہارے ہی خلاف گواہی دیں گے کہ ہمارے رب، اس نے یہ بھی کیا تھا، اس نے یہ بھی کیا تھا، اس نے یہ بھی کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے رب
اس دن کی نفسہ نفسی کے عالم میں جو اس دن کے عذاب سے، اس دن کی مصیبت سے اللہ ہم سب کو بچائے رکھیو۔ اے میرے پالنے والے، ہم تیرے بڑے ہی گنہگار بندے ہیں مولا، تو آپ ہم کو ان تمام مصیبتوں سے بچا لیجئے۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ یہ ہوگا تب جب ہم اس دنیا میں سنبھل جائیں گے، جب ہم یہ جو ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، یہ دنیاوی زندگی، یہ جو مہلت ہے، ہم اس مہلت میں خود کو ٹھیک کر لیں گے، خود کو اپنے رب کے سپرد کر دیں گے، تو انشاءاللہ پھر قیامت کا دن ہمارے لیے بہترین دن ثابت ہوگا۔ پھر وہ قیامت کا دن ہمارے لیے مہمان نوازی کا دن ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن بشرطی کا ہم یہاں پر خود کو ٹھیک کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کا ہمارا سب کتنا ہی، یہ جو پہلے تھوڑا سا ہے پہلا پارہ، یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، آہستہ آہستہ جب ہم سمجھ جائیں گے تھوڑا سا، تو انشاءاللہ پھر آگے تھوڑا جلدی بھی پڑھنے ہو جائے گا۔ لیکن ہے کیا، ٹائم ہمارے پاس جتنا اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ کے ذکر میں گزر جائے، اللہ کے فکر میں گزر جائے، اور بس اسی کے راستے پر یوں جو گزر جائے تو بہترین بات یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب سے، میں اپنی بچیوں سے بار بار گزارش کر رہی ہوں کہ آپ نے جب بھی میری اس ویڈیو کو سننا ہے تو آپ نے اپنے سامنے قرآن کریم کو کھول کے رکھنا ہے، اور اپنے ہاتھ میں اپنے قلم اور کاپی اور پینسل رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی آپ کو آیت، کوئی بھی آپ کو بات اچھی لگے، کوئی بھی چیز، تو آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے۔ اس طرح سے جب پھر آپ پیچھے سے ریوائز کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو وہ مددگار ثابت ہوں گی چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ ٹھیک ہے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔